أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6۔ اس سے پہلے والی 5 آیات میں اہل ایمان کا تذکرہ تھا، اور اب 2 آیات آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ رب العالمین نے کفار کا ذکر کیا ہے، اور کافروں میں سے وہ لوگ جو بہت زیادہ ضدی، ہٹ درم اور حق کو نہ قبول کرنے والے وہ مراد ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی یہ کافر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے مراد تمام کفار نہیں ہو سکتے، بلکہ کفار میں سے بعض لوگ مومن بھی بن گئے تھے، ایمان بھی لے آئے تھے، مگر ان سے مراد وہ کفار ہیں جو حق کو جان کر بھی قبول نہیں کرتے تھے، ضدی تھے، ہٹ درم تھے، جس طرح سے ابو جہل اور اس کے ساتھی جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اور ایسے ہی یہودیوں میں سے بعض لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا اور اس کے باوجود انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا ان کو دعوت دینا، ان کو دین کی طرف بلانا، ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے اس ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا رکھی ہے کہ اب وہ حق بات کو سن کر قبول کرنے کی جسارت ہی نہیں کر سکتے، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان دونوں آیات کا اب لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، اانذرتہم، خواہ آپ ڈرائیں ان کو، ام لم، یا نہ، تنذرہم، ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، ختم کہتے ہیں مہر کو، فرمایا ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے۔ عربی زبان میں خاتم مہر کو کہا جاتا ہے، اسی سے یہ لفظ ہے ختمہ، مہر لگا دی۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ قلب کہتے ہیں دل کو، اور اس کی جمع ہے قلوب، تو علی کا مطلب ہوگا پر، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ سماعت جیسے اردو میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کانوں سے ہی بات کو سنا جاتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ ان کے کانوں پر۔ وعلی ابصارہم، اور ان کی نگاہوں پر، ان کی آنکھوں پر۔ بصارت سے ہے، جیسے بصارت ہم کہتے ہیں دیکھنا، اس کو بصارت کہا جاتا ہے، تو اس سے ابصار، تو یہ جمع ہے، ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، ایک بھاری پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ تو یہ کافر لوگ جو ایمان نہیں لانے والے، تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے، ان کے کفر اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی تھی، جیسا کہ سورہ مطففین میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ترمذی میں یہ روایت ہے، فرمایا کہ جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ استغفار کر لے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے، اس دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے
حتیٰ کہ اس کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوت اور بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو جب دل پر زنگ لگ جائے تو پھر حق بات قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہی وہ کافر ہیں کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور اب اس کے بعد جو آیات ہیں 13 آیات، ان میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ پہلی 5 آیات میں مومنین اہل ایمان کا ذکر ہوا، اس کے بعد 2 آیات میں کفار کا، اور اب 13 آیات میں منافقین کا، کیونکہ منافقین نے کفر کو چھپا رکھا تھا۔ وہ ظاہر اسلام کرتے تھے لیکن باطن وہ کافر تھے، انہوں نے کفر کو چھپایا ہوا تھا۔ تو جو چھپا دشمن ہو اس کی پہچان مشکل ہوتی ہے اور وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے ان کے بارے میں تفصیل سے 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ صورت بھی مدنی ہے، اور مدینہ میں 3 طرح کے لوگ تھے، مسلمان اور کافر اور پھر منافقین بھی۔ تو منافقین کا ایک عمل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ، یعنی لوگوں میں سے جو منافق ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، یقول کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ، ما کا مطلب ہے نہیں ہیں، ہم وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ تو فرمایا کہ یہ منافق لوگ اپنی زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں ہیں، انہوں نے دل میں کفر چھپا رکھا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ یخادعون کا مطلب ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، یعنی یہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہر اسلام کر رہے ہیں اور دل میں ہم نے کفر چھپا رکھا ہے، تو ہم اس طرح سے اللہ کو اور مومنین کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تو عالم الغیب ہے، اور مومنین فراست والے ہوتے ہیں، سمجھ والے ہوتے ہیں، مومنین کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن یہ ان کی خود پسندی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَمَا يَخْدَعُونَ، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا، سوائے، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں ان کے ساتھ مسلمانوں والے تعلقات ہوتے ہیں، ان کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، اور آخرت میں اور مرنے کے بعد ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ منافقین جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو یہ گویا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کے ساتھ یہ معاملہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں وہ بظاہر انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، تو اسلام والا معاملہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ان کے کفر کے چھپانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو یہ ان کے لیے دھوکہ ہے، اللہ کو اور مومنین کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ آج کے سبق کی یہ آخری آیت ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی یہ منافقین، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، ایک بیماری ہے۔
فی کا مطلب ہوتا ہے میں، قلوب اس کا مطلب ہم پہلے بھی بیان کر چکے، قلب کی جمع ہے مطلب دل، ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو زیادہ کر دیا اللہ نے ان کو مرضا، بیماری میں، ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ کر دیا۔ تو منافقین کے دل میں بیماری کون سی تھی؟ نفاق کی بیماری، اسلام کو ظاہر کرنا اور کفر کو چھپانا، یعنی کفر تھے کافر اور اس کو چھپا رکھا تھا، تو یہ بیماری تھی۔ تو اس بیماری کو اللہ نے اور زیادہ کر دیا، اور اس کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے یعنی منافقت کی وجہ سے، دو رخی کی وجہ سے انسان میں اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، بد کلامی کرنا، بری زبان استعمال کرنا، یہ بیماریاں بھی نفسیاتی طور پہ ایسے شخص میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو منافق ہے اس کی یہ نشانیاں ہیں کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی امانت دی جائے خیانت کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو گالی گلوچ، گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ منافقین کی کفر کو چھپا رکھا تھا انہوں نے، اس کی وجہ سے ان کی مزید بیماریاں آگے سے آگے بڑھتی چلے گی۔ اور پھر ایسی ہی بیماریوں کا اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں ذکر بھی کیا ہے کہ فساد پھیلانا، یہ بھی ان میں ایک بیماری تھی کہ وہ فساد پھیلاتے تھے، لیکن کیا کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دو آدمیوں کے درمیان فساد پھیلا دینا، معاشرے میں فساد برپا کر دینا، اور یہ سمجھنا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح بے وقوفی اور خود نمائی، خود کو سمجھنا کہ ہم ہی اچھے ہیں باقی سب غلط ہیں، تو یہ تمام کی تمام بیماریاں ان میں مزید زیادہ بڑھ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگ جن نے کفر کو چھپا رکھا ہے، جو منافق ہیں، کافروں کے لیے تو بڑا عذاب ہے، پچھلی آیت میں بیان ہوا، لیکن ان کے لیے دوہرا عذاب ہے، دردناک عذاب، اس سے بھی شدید عذاب ہوگا ان منافقین کو، بما کانوا، اس وجہ سے، کانوا وہ تھے، یکذبون، جھوٹ بولتے، یعنی جھوٹ بولا کرتے تھے، دل میں کفر تھا اور ایمان کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ اور ان کے جھوٹ کس طرح سے تھے کہ جب مومنین کے پاس جاتے تو ہم کہتے ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے دوستوں سے، کافروں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ تمام آیات، یعنی 20 آیات تک، نمبر 20 آیت تک یہی منافقین کا ان 13 آیات میں ذکر ہے۔ اگلے دروس میں انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔